بقول فیملی کے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن سائڈ پہ کہیں گئے جس سوسائٹی میں، اور وہاں پر انہوں نے گن پوائنٹ پر اس سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ اب کے بعد حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب اگر وہ طیش میں تھا، غصے میں تھا، تو ان سب کو مار کے پھر بھاگ جاتا۔ اس نے خود کو بھی گولی مار دی۔ تو عمران جو ہے وہ اس لڑکی کو اغوا کرتا ہے، اغوا کر کے لے جاتا ہے کہ سسرالیوں میں سے ہیں، اس کی ساس ہے، اس کا سسر ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا ایک بردر ان لا۔ پہلے آ کے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، وہ بھی مطلب راضی نہیں ہو رہی تھی جانے کے لیے، تو اس نے کہا بھی جب یہ بھی راضی نہیں ہو رہی ہے، مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو پھر اسی پہ پہلے اٹیک کیا، پھر اس کی والدہ کو، پھر اس کے والد کو، کہا کہ آگے کون ہے، کیا کر رہا ہوں میں، اور اس نے سب کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ السلام علیکم، ایس جی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زاہد ملک۔ ناظرین، لاہور کے ایک علاقے چوہنگ میں ایک عمران نامی 55 سالہ جو شخص ہے، وہ اپنے 4 سسرالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ہی جان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ملزم عمران نے اپنے سسر کو، اپنی ساس کو، اپنی بیوی کو اور اپنے سالے کو موت کے گھاٹ اتارا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی جو ینگسٹرز ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے کرائم کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، شکیل چشتی۔ شکیل بھائی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے شکیل بھائی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے لاہور میں۔ عمران نامی شخص نے 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر اپنی ہی جان کا خاتمہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے اس میں؟ کیا وجوہات تھیں کہ اس شخص نے اپنے ہی سسرالیوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اپنا ہی جان کا خاتمہ کر دیا؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ 5 اموات ہوتی ہیں، جن میں 4 افراد وہ ہیں جو کہ عمران کے سسرالیوں میں سے ہیں۔ اس کی ساس ہے، اس کا سسر ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا ایک بردر ان لا۔ اور یہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے؟ جو اب تک ابتدائی معلومات جو ذرائع کے مطابق سامنے آئی ہیں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عمران شخص ہے جو ان سب کو قتل کر دیتا ہے، وہ ان کی مطلب جو اس کی بیوی ہے سمیہ جس کا نام ہے، 24-25 سال اس کی عمر ہے، اور جو عمران ہے اس کی تقریباً کوئی 50 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، 50-55 سال۔ جی۔ تو ان کا آپس میں پہلے ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے کہ عمران کے بچے، کیونکہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، اس کا بڑا بچہ عمران آلریڈی شادی شدہ ہے، 3 بچے بھی تھے۔ 3 بچے اس کے۔ پہلی بیوی زندہ تھی یا پہلی بیوی بھی زندہ، اور اس کے بعد جو اس کا بڑا بچہ ہے وہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ بچہ چھوٹا تو نہیں ہے۔ اب 3 بچے اس کے سمیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہاں سے اس کا عمران کا اور سمیہ کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ رابطہ مطلب اس قدر بڑھتا ہے تو عمران کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سمیہ تو اس بات کو پہلے لے کے تو حیران تو ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر وہ اس بات کو اپنے والدین کی طرف جو ہے وہ رخ کرتی ہے کہ آپ میرے والدین سے بات کریں، وہ اگر اس بات پہ راضی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اب والدین، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جو ان میرڈ لڑکی ہے اور اس کی میرڈ شخص کے ساتھ جو ڈبل ایج میں زیادہ ہے اس سے، وہ کیسے مطلب وہ مان سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پھر جب وہ اس کی فیملی نہیں مانتی اس رشتے کے حوالے سے، تو عمران جو ہے وہ اس لڑکی کو اغوا کرتا ہے، اغوا کر کے لے جاتا ہے بقول اس فیملی کے۔ مبینہ طور پر اغوا کر کے لے کے پھر زبردستی نکاح کرتا ہے۔ بالکل زبردستی، اس طرح سے کہ گن پوائنٹ پر۔ اچھا، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیس کس طرف رخ کر رہا ہے۔ اب اس میں اور بھی سوالات سامنے آتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی جس سے سمیہ، جس کو عمران کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب لڑکی کو یہاں پہ سوچنا چاہیے تھا، وہ فیملی کی طرف رخ کیوں کرتی ہے کہ آپ فیملی سے بات کریں؟ یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ شادی شدہ ہو، آپ کے 3 بچے ہیں اور آپ کافی عمر کے شخص ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ مطلب یہاں پہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ شکیل، یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ زبردستی اٹھا کے جاتا ہے، آخر نکاح ہوتا ہے، اس میں قبولیت ہوتی ہے، بالکل یہ سارا کچھ ہوتا ہے، آخر وہ عورت اس کے ساتھ رہتی بھی ہوگی،
وقت بھی گزارا ہوگا. جو اب بیانات سامنے آ رہے ہیں فیملی کے، لڑکی کی جو نانی ہے اس کا بھی بیان آیا، اس نے کہا کہ یہ کچھ ماہ پہلے کا واقعہ ہے جو نکاح کا ہے، وہ یہاں سے زبردستی اٹھاتا ہے، گھر سے بھی نہیں اٹھاتا، وہ فیکٹری میں کام کرتی ہے، فرسٹ ٹائم فیکٹری جاتی ہے، پھر سیکنڈ ٹائم میں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی، اور یہ عمران بھی اس فیکٹری میں کام کرتا رہا تھا. یہ فیکٹری میں بھی یہ سمیہ جو تھی جی یہ فیکٹری میں کام بھی کرتی تھی، ٹیچنگ بھی کرتی تھی، بالکل، پھر وہاں پہ فیکٹری میں اکٹھے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے تعلقات بنے ہوں گے. جی. اور جو سمیہ فیکٹری سے باہر آتی ہے اور اس دوران اسے وہاں سے اٹھایا جاتا ہے زبردستی، اور یہ پھر بقول فیملی کے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن سائڈ پہ کہیں گئے جس سوسائٹی میں، اور وہاں پر انہوں نے گن پوائنٹ پر اس سے جو ہے وہ نکاح کیا. اب گن پوائنٹ پر نکاح کیا، اور اس دوران پھر لڑکی کچھ دن غائب بھی رہی، اور مطلب گھر والوں کو نہیں ملی. پھر گھر والوں نے قانونی کارروائی کی، ایف آئی آرز وغیرہ کروائی. تو پھر جب عمران کو جو ہے وہ گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، وہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے حق نکاح کیا ہے. تو جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے مطابق اسے 6 ماہ جیل جو ہے وہ کاٹنی پڑتی ہے. عمران 6 ماہ جیل بھی کاٹ کے آتا ہے. تو جب 6 ماہ جیل کاٹتا ہے تو وہ واپس جب آتا ہے تو آتے ہی وہ پہلا کام ہی یہی کرتا ہے. طیش میں تھا اور محبت میں گرفتار تھا. بالکل. عاشق جب اپنے محبوب کو نہ ملے بالکل تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے ٹائم گزارنا سارا کچھ چیزیں. یہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ لڑکی نے گن پوائنٹ پر اگر وہ رضامندی کی بھی، اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ ہوا یا پھر اس کی مرضی سے ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ بنتا ہے 4 لوگوں کو اس نے آگے قتل کیا، یہ چونکہ پاس ہی کریم آباد کالونی بتائی جا رہی ہے، تو وہاں پر یہ جب آتا ہے اپنے سسرال عمران، آتے ہی وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آتا ہے. جو بیوی کو لینے کے لیے نانی کا بیان بھی آیا ہے کہ وہ لینے کے لیے آتا ہے. اس نے انکار کیا، اس کے والدین نے بھی انکار کیا. بالکل. تکرار تب شروع ہوا. ایسے ہی وہ آتا ہے پہلے کہ میری بیوی میرے ساتھ بھیج دیں. اب وہ فیملی والے راضی نہیں تھے اس کے ساتھ کہ بھیجنے کے لیے. اس طیش میں آ کے اس نے پہلے اپنی ساس کو قتل کیا، پھر پہلے آ کے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے. وہ بھی مطلب راضی نہیں ہو رہی تھی جانے کے لیے، تو اس نے کہا بھی جب یہ بھی راضی نہیں ہو رہی ہے، مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو پھر اسی پہ پہلے اٹیک کیا، پھر اس کی والدہ کو، پھر اس کے والد کو، اور پھر اس کا ایک بردر ان لا جو اس کا بھائی تھا سمیہ کا، اس کو. 2 اور بھائی بھی موجود تھے وہاں پہ، لیکن ان کی قسمت اچھی کہ جو بلٹ تھی وہ پھنسنے کی وجہ سے وہ پسٹل چلی نہیں، بلٹ چلی نہیں، جس وجہ سے ان دونوں لڑکوں کی جان بچ گئی. ایک جو ہے وہ دیوار کود کر بھاگ جاتا ہے، دوسرا چھت سے چھلانگ لگا پورے خاندان کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا. وہ اتنا طیش میں آ چکا تھا کہ اس نے نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے، کیا کر رہا ہوں میں، اور اس نے سب کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن 2 لوگ جو اس کے سالے تھے وہ بچ گئے. اور پھر اس کے بعد حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب اگر وہ طیش میں تھا، غصے میں تھا، تو ان سب کو مار کے پھر بھاگ جاتا. اس نے خود کو بھی گولی مار دی. مطلب وہ اتنا مطلب اس کے محبت میں گرفتار تھا، مبتلا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اس بیوی کی پرواہ نہیں کی، اپنی جو ہے وہ جان لے لی اس نے. تو وہاں پر خود کا خاتمہ کر دیا. اچھا عمران کی شادی کے جس طرح 6 ماہ بعد اس کو جیل بھی ہو گئی، تو اس کے بچوں کا کچھ اس طرح سے بھی کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کا گزارا کون کرتا رہا؟ اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ کس کے پاس تھی؟ اس کی پہلی بیوی راضی تھی یا نہیں تھی؟ اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا دیکھیں، اس حوالے سے کچھ اطلاعات اس طرح سے آ رہی ہیں. کچھ زمین کے معاملات کا بھی بتا رہا تھا کہ وہ زمین اس نے بیچی، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیکٹری میں ہی کام کرتا تھا. مطلب وہ کوئی زیادہ اتنا کوئی لینڈ لاٹ نہیں تھا. اور وہ مطلب کہ گزارے کے حوالے سے مطلب اس کا نظام تھا. تو لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتا تھا کہ دوسری شادی میری ہو. اب مزید کوئی تحقیقات پولیس کرے گی؟ چیپٹر تو سارا ختم ہو چکا ہے. دیکھیں اب جو قتل کرنے والا جو ملزم ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب اس کیس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کی کارروائی جو ہے وہ یہ کلوز ہو جائے گی یہ فائل؟ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب ملزم ہی ختم ہو چکا ہے تو کس کو یہ گرفتار کریں گے. تو اس لیے اب کیس میں جو مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ کیا وہ لڑکی واقعی ہی اس کے ساتھ اٹیچ تھی، محبت ایک دوسرے کے ساتھ تھی ان کی یا نہیں، یا وہ زبردستی لے کر گیا تھا، یہ تو مزید تحقیق سے جو وہ پتہ چل سکتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے، یا دونوں لڑکیاں یا دونوں مطلب میاں بیوی ہی قصوروار ہیں.
اور جو والدین ہیں ان کے وہ صحیح بلا وجہ قتل کیے گئے. صحیح. تو اس طرح سے یہ بالکل شکیل بھائی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، جس طرح ملزم عمران نے اپنی بیوی کو مارا، اپنی ساس کو مارا، اپنے سسر کو اور اپنے برادر ان لا کو بھی، اس کے بعد پھر اپنی ہی جان کا خاتمہ کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ جو پچھلے 3 بچے تھے ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ کس طرح گزارا کرے گی. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 بچوں اور اس کی پہلی بیوی کا کیا ہوگا.